اور نعمت کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھو، نعمت کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمت تم کو دی جا رہی ہے نا اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جناب جو مرضی خرمستیاں کرتے رہو اور قیامت کے دن پوچھا نہ جائے، ایسا نہیں ہے، پوچھا جائے گا۔ ہاں، دنیا کے اندر اصول کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق زندگی۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ہے بھائی۔ دنیا کے اندر صبح و شام دن رات معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں، جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کبھی کبھی زلزلوں کا آ جانا، یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی۔ ایک جہنمی کو جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دینا، یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی۔ انسان ساری زندگی جناب اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ زندگی کے آخر میں اس کو ہدایت دے دیں، کلمے والی زندگی اس کو دے دیں، کلمے والی موت دے دیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ورنہ دنیا کے اندر جو چلنے کا طریقہ کار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سنت کے مطابق ہے، اصول کے مطابق۔ اور جنت کا بھی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اصول کے مطابق کیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سمجھ تو آ رہی، عمل کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہمیں ملی ہوئی نا جی، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کا اصول کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے اس نعمت کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا، خالی جانے نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بڑے مالدار کون تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں نا وہ قابل رشک بھی ہوتے ہیں اور قابل حسرت بھی ہوتے ہیں، قابل رشک بھی ہوتے ہیں اور قابل حسرت بھی ہوتے ہیں۔ قابل رشک کا معنی کیا ہے؟ یار اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے، مجھے بھی دے، ہیں بھائی۔ قابل حسرت کون ہوتا ہے؟ قابل حسرت یہ ہوتا ہے کہ نعمت تو اللہ نے تمہیں دی ہے لیکن کل کو پوچھا بھی تم ہی سے جائے گا۔ مجھے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، مجھ سے اللہ پوچھیں گے بھی نہیں۔ دیکھو نا جی، ایک بچے کو آپ 50 روپے دے دو، ایک کو 50,000 روپے دے دو، رات کو دونوں سے حساب لو، بھی 50 روپے والا تو جناب فوراً 50 روپے کا حساب دے کر جناب چھلانگ لگا کر بھاگ جائے گا، 50,000 والا تو پھنس جائے گا، اس سے حساب لینے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو، جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کو اس طریقے پر استعمال کرو جس طریقے پر، دیکھو نا بھئی، آپ بازار سے موبائل لینے جاتے ہو، واشنگ مشین لینے جاتے ہو، فریج لینے جاتے ہو، اوون لینے جاتے ہو، مختلف مشینیں لینے جاتے ہو نا، موٹر سائیکل لینے جاتے ہو، ہیں بھئی، اس کے ساتھ وہ جناب وہ کمپنی والے کتابچہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں بھئی؟ یہ کتابچہ بنانا اس کمپنی کے ذمہ ہے اور استعمال کرنے والے کے ذمہ کیا ہے؟ اس کتابچے کو پڑھنا۔ اگر کمپنی کتابچہ نہیں بنائے گی تو استعمال کرنے والے کا نقصان ہے، اور اگر استعمال کرنے والا کتابچہ لے کر پھر اس کتاب کا مطالعہ نہ کرے وہ اس کی اپنی غلطی۔ اللہ نے دنیا بنایا ہے، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کتابچہ بھی دیا ہوا ہے قرآن مجید، اور اس کو سمجھانے کے لیے معلم میں بھیجا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہماری ذمہ ہے کہ ہم اس کتابچہ کو پڑھیں اور اس معلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کتابچے کے اوپر عمل کریں۔ وہ کتابچہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو اس قرآن مجید کے اوپر ہم عمل کریں، اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو نعمت کے بارے میں بھی اصول یہ ہے کہ ہزاروں نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا جی، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی اس نعمت کو میں نے اس کام کے لیے تمہیں دیا تھا، اس کو اس کام میں استعمال کیا ہے کہ نہیں۔ قیامت کے دن دو سوال ہوں گے نا جی، کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں پہ کیا، یہ دو سوال ضرور ہوں گے۔ یہ تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، ہمیں بینک میں پیسے ڈالنے جاؤ کہاں سے لے کر آئے ہو، بینک سے اگر پیسے زیادہ نکالنے جاؤ تو کہاں لے کر جانے، پوچھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ قیامت کے دن بھی یہ پوچھا جائے گا۔ ہاں، تو نعمتوں کے بارے میں اصول میں نے آپ کو بتا دیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں کہتے ہیں نا جی، ایچی بیچی کر کے پوچھا جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرماتے، ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، ایمان کو جناب روشن کرنے والی حدیث ہے، آنکھوں کو کھولنے والی حدیث ہے، طبیعت کے اندر فرحت اور خوشی لانے والی حدیث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قیامت کے دن جناب 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے۔ ایک صحابی نے بھی میں سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی 70,000 کم نہیں ہے؟ ابھی تو دنیا چل رہی ہے، آدم علیہ السلام تک کتنے لوگ آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہی 70,000 لوگ، ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جنت میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس طرح کی کئی جماعتیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ نعمت کا اصول کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولاد کی نعمت دی تھی، اسلامی تربیت کی کہ نہیں؟ بیوی اچھی بیوی تمہیں دی تھی، اس کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں؟ ماں باپ کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں؟ اولاد کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں؟ پڑوسی کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں؟ استاد کی عزت احترام ادب کیا تھا کہ نہیں؟ بہنوں کی وراثت اس کو دی تھی کہ نہیں؟ اولاد کی اسلامی تربیت کی تھی کہ نہیں؟ یہ سارا کچھ پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی میں بات بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جو نعمت ملتی ہے وہ قابل رشک بھی ہوتے ہیں اور قابل حسرت بھی ہوتے ہیں، ان سے قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ امیر لوگوں کو تو جناب کاروبار کا حساب دینا پڑے گا، مال و متاع کا حساب دینا پڑے گا، دولت کا حساب دینا پڑے گا، عہدوں اور منصب کا حساب دینا پڑے گا، حقوق العباد کا حساب دینا پڑے گا، حقوق اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمت کا مل جانا یہ قابل رشک بھی ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، لیکن یہ قابل حسرت بھی ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرماتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ میرے صحابہ، رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ سارے صحابہ کرام چپ ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا خواب دیکھا تھا؟ فرمایا کہ خواب میں نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی قیامت آ چکی ہے، تیرے صحابہ کرام سارے جناب گروہ در گروہ جنت میں جا رہے ہیں، میری جب باری آتی فرشتہ مجھے روک لیتا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا مال تھا کہ آج بھی جو دنیا کے مالدار لوگ ہیں نا، جو ان کے ساتھ کمپیئر کر دیے جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا مال زیادہ ہے۔ ان کی وفات کے بعد علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اتنا مال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا کہ ان کے مال میں سے جو سونا تھا اس سونے کو کلہاڑے کے ساتھ توڑا گیا تھا۔ آج 1 تولہ سونا کتنے کا ہے بھائی؟ 3 لاکھ نہیں، 4.5 لاکھ کا، 4,75,000 روپے کا 1 تولہ سونا ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہوتا کہ ان کے سونے کو کلہاڑے سے توڑا گیا تھا تقسیم کرنے کے لیے، وراثت کا مال۔ اتنا مال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے کاروباری لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارے تاجروں کے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارے دکانداروں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ساری زندگی دکان پر کھجل خوار ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کرتے، مال بھی جمع نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، بے غیرتی ہے۔ یا تو تم یہ ہے نا کہ اللہ کی فرما برداری کرو، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور جناب ساری زندگی گزر جاتی ہے دکان پر، ترقی بھی نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی ہیں بھائی، اور کاروباری بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں۔ اتنے مالدار کہ مدینے کے اندر جو قافلہ آئے اس کو خریدنے کی طاقت صرف اور صرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی تھی۔ اتنے مالدار صحابی تھے، صحابی رسول۔ اور پھر 10 مبشرہ میں شامل، 10 مبشرہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جن کو نبی نے ان کی زندگی میں کہا ہو کہ عبد الرحمن تم جنت میں جاؤ گے۔ ایسے صحابی، ظاہر بات ہے صحابی رسول ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، جناب اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہوں گے، حرام سے بھی بچتے ہوں گے، سود سے بھی بچتے ہوں گے، رشوت سے بھی بچتے ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ اتنے مالدار کیسے ہوگے؟ انہوں نے کہا چند چیزیں ہیں، تم بھی کر لو مالدار ہو جاؤ گے، اور وہ چیزیں آج ہمارے کاروبار میں نہیں ہے، ہمارے مارکیٹ میں نہیں ہے، ہمارے دکانوں میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چند چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا،
آج ہمارے یہاں جناب سیزن میں 4 دفعہ ٹماٹر شارٹ ہو جاتے ہیں، ٹماٹر کے لیٹ جناب سونے کے بھاؤ میں بکنا شروع ہو جاتے ہیں سبزیوں کی دکان میں۔ تو پہلی چیز انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں کرتا ہوں۔ دوسری انہوں نے کہا کہ بھائی جو مال کے اندر جو عیب ہوتا ہے وہ عیب بتا کر بیچتا ہوں، چھپا کر نہیں بیچتا، ہمارا چھپا کر بیچتے ہیں، لپیٹ کے دے دیتے ہیں، اور جب عیب کی طرف نظر جانے لگتی ہے جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ اس کو کسی اور کی طرف لے جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ بھائی میں نہ ادھار لیتا ہوں نہ ادھار دیتا ہوں، ادھار لینا دینا یہ میرے کھاتے میں نہیں ہے، میں ادھار نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں۔ اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو بھی چیز بیچتا ہوں منافع کم رکھ کر بیچتا ہوں۔ دیکھو چیز ایک نمبر، منافع کم، کاروبار چلے گا نہیں، انشاءاللہ کاروبار دوڑے گا۔ آج دیکھ لو نا، آج ہمارے ملک کے اندر برانڈڈ چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے، ہر بندہ برانڈ ڈھونڈتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ جیکٹ لینی ہے تو برانڈڈ جیکٹ چاہیے، جوتی لینی ہے تو برانڈڈ جوتی چاہیے، کمپنی کی ہونی چاہیے، اصل ہونی چاہیے، وارنٹی ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ برانڈڈ چیزیں ایک نمبر ہوتی ہیں، برانڈڈ چیزیں ایک نمبر ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر تو اس طرح ہوتا ہے۔ اگر یہ برانڈز والے تھوڑا سا اور قدم اٹھا کے منافع کم رکھے نا تو دکانوں میں کوئی چیز بچے نا، اتنے خریدار آ جائیں۔ تو اس لیے اگر کاروبار کو بڑھانا ہے، ترقی دینا ہے، چیز ایک نمبر رکھو، قیمت تھوڑے رکھو، منافع لے لو بھائی اپنا اچھا خوبصورت طریقے سے، جو جائز منافع آپ کو بنتا ہے وہ لے لو۔ اور دیکھو نا، ایک آدمی 100 روپے کی چیز ہے وہ 400 روپے کی بیچ رہا ہے، پڑی اس کو 100 میں ہے، 400 روپے کی بیچ رہا ہے، آٹومیٹکلی خریدار کم ہوں گے۔ وہی چیز آدمی 200 روپے کی بیچ رہا ہے، اپنا منافع کم رکھ رہا ہے، تو آٹومیٹکلی خریدار زیادہ ہوں گے۔ تو جب خریدار زیادہ ہوئے تو فائدہ اس کا ہوا کہ اس کا ہوا بھائی؟ کم والے کا فائدہ ہوا۔ آپ جس مرضی شعبے میں چلے جائیں، جس لائن میں چلے جائیں، یہ اصول آپ ذہن میں رکھیں جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ چیز ایک نمبر ہونی چاہیے، چیز میں عیب ہو تو بتا کر بیچو، رشوت لینا دینا بند کرو، ذخیرہ اندوزی بند کرو، اور منافع کم رکھو، چیز ایک نمبر دو، کاروبار چلے گا نہیں، دوڑے گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جن کو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا جی، وہ قابل رشک بھی ہیں اور قابل حسرت بھی ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ فرمایا کہ خواب یہ دیکھا کہ قیامت آ چکی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دڑا دڑ جنت میں جا رہے ہیں، میری باری جب آتی تو فرشتہ مجھے روک دیتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ دنیا میں تمہیں مال زیادہ دیا تھا، اس لیے تم سے اس مال کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ کہتا ہے کہ جناب مجھ سے پوچھ گچھ شروع ہوئی، کہتا ہے کہ پوچھ گچھ اتنی لمبی ہو گئی کہ میرے ماتھے سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گیا، اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ کہتا ہے کہ کچھ دیر تو میری اس طریقے سے تفتیش ہوتی رہی، کچھ دیر کے بعد مجھے اجازت دی گئی کہ بھئی تم جنت میں جاؤ۔ کہتا ہے کہ میں جب جنت میں جا رہا تھا تو میں اتنا تھک چکا تھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور میں اپنی کوہنیوں کے بل کرولنگ کرتے ہوئے جنت کے دروازے تک پہنچا تو آپ کی زیارت ہوئی، اور آپ کو میں نے آواز دی کہ اللہ کے نبی میرا ہاتھ پکڑے، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کھینچ کر جنت میں لے کر آئے۔ یہ حال تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ بھی ہیں، جو نبی کے صحابہ بھی ہیں، جن کا مال جناب حلال پر مبنی ہے، جن کا کاروبار حلال پر مبنی ہے، دھوکے سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، سود سے پاک ہے، رشوت سے پاک ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، سال بعد زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ہم جناب اس وقت فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں، ہر طرف 2 نمبری ہیں، 2 نمبری، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے بھائی جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو چاہیے کہ اس نعمت کو صحیح استعمال کرے، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ وہ قابل رشک بھی ہے، اللہ نے اس کو دی ہے، جس کو اللہ نعمت دے دے وہ قابل رشک ہے نا جی، لیکن یاد رکھو ساتھ ساتھ وہ قابل حسرت بھی ہے کہ کل کو مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ابھی کل کو میرا اور شہباز شریف کا حشر ایک جیسا تو نہیں ہوگا نا بھائی، میرا اور زرداری کا حشر ایک جیسا تو نہیں ہوگا، میرا اور پرویز مشرف کا حشر ایک جیسا تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بھائی میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں نا، وہ یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت قرآن ہے، جو ساری تقریر کا خلاصہ وہ یہ ہے، ایک نعمت قرآن ہے، اور قرآن نے ایک نعمت کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے، ایک راز کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے،
وہ راز یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ناکامیابی کیسے ہو سکتی ہے. وہ راز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، پچھلی جتنی قوموں کو ہم نے پکڑا ہے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہونا، تجارت میں کامیاب ہونا، دکانداری میں کامیاب ہونا، سیاست میں کامیاب ہونا، میدان حشر میں کامیاب ہونا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا، تو پھر جناب اس آیت سے بچتے ہوئے جانا ہے، اس آیت سے بچتے ہوئے جانا. اگر اس آیت کی زد میں آ گئے تمہارا حال بھی پچھلی قوموں کی جیسا ہو جائے گا. تو یہ ساری وہ نعمتیں، ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے، جس کے بارے میں تفصیلاً ابھی ڈسکس ہو رہی ہے.